خداوند یسوع مسیح میں آپ کو سلام۔ میں خداوند میں شادمان ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے رسپانس کے لیے، جس طرح آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں، خدا میں بڑھ رہے ہیں۔ آپ کی گواہیاں ہمارے لیے بڑی برکت کا باعث ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج ہم اپنی سرمن سیریز جو زبان کے اوپر ہم سیکھ رہے ہیں، ٹیمنگ دا ٹنگ، زبان سدھائیں برکت پائیں، آج ہم زبان کے تعلق سے سیکھیں گے زبانی دہشت گردی کے بارے میں۔ بے شک کئی دفعہ میں نے اور آپ نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے، لیکن آج ہم ایک نئے طور پر سوچیں گے اور سیکھیں گے۔ میں پچھلے دنوں فلپائن میں تھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، 2014 یا 15 میں غالباً، اور جب میں وہاں پر تھا تو وہاں پر میں نے ایک کتاب دیکھی جس کا نام تھا ٹیمنگ دا ٹنگ۔ اور میں نے کتاب دیکھی تو ایک دم وہ، کیونکہ وہ اس کا جو ٹائٹل تھا وہ اٹریکٹیو تھا، تو مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہے، اور میں نے دیکھا کہ یہ مذہبی کتاب بھی ہے، مسیحی کسی مصنف نے لکھی ہے، اور میں نے اس کتاب کو لیا اور میں نے اس کی ورک گردانی شروع کی، پڑھنا شروع کیا، اور مجھے خدا نے بڑی برکت دی۔ اور میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ آج بھی اس طرح کا جو زبان کے تعلق سے جو ہے وہ سیکھا نہیں گیا اور سکھایا نہیں گیا۔ میرے عزیزو، میں نے بھی جب اس کتاب کو پڑھا تو پھر مجھے بہت سی چیزیں واضح ہوئیں، جن چیزوں کو میں فور گرانٹڈ لے رہا تھا، ایسے لے رہا تھا کہ جناب یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ میرے لیے ایک بڑا پہاڑ جو ہے بنا رہی ہیں۔ تو میں نے سیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ سے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کیا، اور جس کی وجہ سے خدا نے مجھے بڑی برکت دی، اور یہ برکت دن بدن بڑھ رہی ہے، اور میں خدا کا شکر کر رہا ہوں، کیونکہ کلام میں لکھا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خدا کا شکر ہو کہ خدا نے مجھے سچائی سے واقف کیا۔ آپ ضرور اس پورے سرمن کو سنیے گا اور اس پر غور کیجیے گا، بغیر کسی باہل و حجت کے آپ کامرس کے ذریعے سے نیچے دیے ہوئے اسکرین نمبر پر آپ بات بھی کر سکتے ہیں، اور ہم مل کر اس پہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم مل کر اس سچائی کو جانیں جو خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بیان کر رہا ہے۔ تو زبانی دہشت گردی ہے، واقعی ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ویسے دہشت گردی ہو رہی ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، ملکوں میں پریشانی ہے، بارڈر سیل کیے جا رہے ہیں لوگ۔ امریکہ نے جب میکسیکو سے جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ آنے نہیں دے رہے، کس طرح مختلف ملک جو ہیں وہ آپس میں اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بہت سارے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم زبانی دہشت گردی بھی کرتے ہیں، اور اس کا بھی ایفیکٹ ہے۔ جس طرح یہ جو دہشت گردی عام ہو رہی ہے، بم پھٹتے ہیں، جہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جانی نقصان ہو رہا ہے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ کئی دفعہ نقصان دینے کے ساتھ ساتھ جان لیوا بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے زبانی دہشت گردی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب زبانی دہشت گردی ہے کیا؟ جب ہم جان بوجھ کر، میرے ذہن میں رکھیں، جب ہم جان بوجھ کر زبان کو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ زبانی دہشت گردی ہے۔ جب ہم جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، اسے زبانی دہشت گردی کہتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں سے 5 قسم کے زبانی دہشت گردی کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، اور ضرور ہم اس کو نوٹ کریں، اور اگر ہے تو پھر خدا سے فضل مانگیں۔ لیکن روح القدس خود ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے، تو روح القدس جب ہم خدا سے اقرار کریں گے، مدد مانگیں گے، تو روح القدس ہماری مدد کرے گا، اور ہم اس ابلیسی اسپرٹ سے نکل پائیں گے، اور ہم مسیح کے بدن کے لیے ترقی کا باعث بن پائیں گے۔ آمین۔ تو پہلی جو دہشت گردی ہے وہ لعنت ہے، لعنت کرنا۔ یہ زبانی دہشت گردی کی ایک قسم ہے، اور خدا لعنت سے منع کرتا ہے۔ لعنت آپ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے لعنت نہیں کی۔ جب انہوں نے درخت کو بھی کہا تو اس نے کہا کہ آئندہ تو سے کوئی پھل کھانے نہیں پائے گا، اور بائبل میں لکھا ہے جب وہ اگلی شام کو آ رہے تھے تو دیکھا کہ درخت جڑ تک سوکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے شاگردوں کو سکھایا کہ اگر تمہیں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہو تو تم جو ہے وہ پہاڑ کو بھی کہو گے تو وہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں پڑ جا۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح نے
جو ہمیں شاگردوں کو سکھایا کہ کتنے الفاظ میں قدرت ہے، وہ الفاظ جو ہم نے ایمان سے کہے ہوتے ہیں۔ تو لعنت جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی ہے۔ لعنت کرنے والا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ خروج کی کتاب میں سے ہم 21 باب اور اس کی 17ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ 21 باب اور اس کی 17ویں آیت لکھا، اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے۔ مطلب لعنت کرنے والے کو خدا مارنے کا حکم دے رہا ہے، تو لعنت نہیں کرنی ہم نے۔ پھر ہم نے احبار اس کا 19 باب اس کی 14 آیت، احبار اس کا 19 باب اور اس کی 14 آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ تو بہرے کو بھی نہیں کوسنا، اندھا جسے پتہ ہی نہیں ہے اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والی چیز نہیں رکھنی ہے، بلکہ خداوند اپنے خدا سے ہم نے کیا کرنا ہے، ڈرنا ہے۔ لعنت کرتے ہوئے پہلے ہم نے خود بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو لعنت میں کسی کو کر رہا ہوں وہ مجھ پہ پلٹ کے آئے گی۔ میں ڈاکٹر ینگیچو کی کتاب پڑھ رہا تھا، چوتھا رخ، 2000 کی بات ہے۔ ہمارے محترم استاد ڈاکٹر نعیم پرشاد صاحب نے ترجمہ کیا۔ وہ ان دنوں کا جو 84 کا چھاپا تھا، وہ میرے پاس وہ بک پرانی بک ہے۔ میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے۔ تو میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ڈاکٹر ینگیچو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے ہاتھ کالے کریں گے۔ لعنت اگر دینا چاہتے تو پہلے آپ پر لعنت آئے گی۔ جب آپ کوئی لعنت کے الفاظ منہ سے بولتے ہیں کسی کے لیے تو پہلے وہ آپ کے منہ سے نکلیں گے، وہ آپ پر اثر کریں گے، پھر کسی اور پر کریں گے۔ تو ضرور ہے کہ ہم اس دہشت گردی سے بچیں۔ یہ دہشت گردی ہے، لعنت کرنا، لعنت نہیں کرنی۔ ہمیں لعنت نہیں کرنی۔ مسیح ایماندار جو ہے وہ برکت چاہتا ہے۔ لکھا نیکی، ہر وقت نیکی کے در پہ رہو، بدی کے عوض بدی نہ کرو بلکہ نیکی کرو۔ ہمیں نیکی کرنی ہے، نیکی کرتے رہنا، نیکی کرتے رہنا، نیکی کرتے رہنا۔ ہم نے لعنت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ آمین۔ نمبر 2، دوسری جو ایک دہشت گردی کی زبانی دہشت گردی کی قسم ہے، وہ ملامت کرنا یا بےزتی کرنا یا زبانی گالیاں دینا۔ آپ کو پتہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہو سکتے ہیں آپ ٹیلی ویژن دیکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، جناب میں نے اس کی بڑی بےزتی کی، میں انہوں جناب بڑا بے عزت کیتا۔ تو بےزتی کرنا کوئی روحانی لوگوں کا کام نہیں ہے، خدا کے روح کے موافق نہیں ہے، یہ دلیری نہیں ہے۔ نہ بےزتی کریں، نہ ملامت کریں، نہ ہی زبانی گالیاں دیں۔ جب میں اور آپ ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں نا، تو میں آپ کو بتا دوں ابلیس ہمیں وہ ٹریک سے اتار ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ڈی ریلرز جو پٹڑی سے اتارنے والی چیزیں ہیں۔ ایک نوجوان پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، چرچ جاتا ہے، خدا سے پیار کرتا ہے، سیکھ رہا ہے، ایک دم ڈی ریلرز آنا شروع ہوں گے۔ کوئی ایسے دوست بن جائیں گے جو انٹرنیٹ پہ اس کی واقفیت کروائیں گے، پھر کوئی ایسے دوست بن جائیں گے جو اس کو عجیب عجیب باتیں، مطلب گرل فرینڈس بنانے کی دوسری باتیں بتائیں گے، پھر ایک دم اور دوست بن جائیں گے، پھر اس طرح وہ پٹڑی سے اترتا بالکل پٹڑی سے اتر جائے گا۔ تو پٹڑی سے اتارنے والی چیزیں آئیں گی، لیکن ہم نے بڑا محتاط رہنا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، جو روحانی چیزیں نہیں ہیں۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں خروج 22 باب اس کی 28ویں آیت۔ خروج 22 باب اور اس کی ہم نے 28 آیت کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا، ملامت کرنا، اپنی قوم کے سردار پر تو لعنت نہیں بھیجنا اور نہ خدا کو کوسنا۔ آئیں اس سے بچے ہم۔ یہ جو زبانی دہشت گردی ہے مجھے اور آپ کو تباہ کرے گی۔ ہم اپنے الفاظ کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ پھر جب ہم پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا کا بندہ پولس بیان کرتا ہے، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ اب دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں واضح طور پہ، ملنا اور صحبت رکھنے میں فرق ہے۔ گلی میں کوئی آیا، آپ نے سلام کی، آپ ملے، آپ نے مسیح کی محبت بیان کی، چلے گئے، لیکن صحبت کیا؟ آپ کی لائف کا کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ گزرے۔ کون؟ کن کے ساتھ؟ جو
بھائی ہیں، مطلب اپنے آپ کو مسیح کہلاتے ہیں، خدا کے خادم کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایلڈرز ڈیکنز کہلاتے ہیں، چرچ میں خدمت گزار کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیح کہلاتے ہیں، اور لکھا ہے حرام کار ہیں، اپنی شادی ہونے کے باوجود غیر عورتوں کے ساتھ ان کے مراسم ہیں، یا لالچی ہیں، یا بت پرست ہیں، یا گالی دینے والے، یا شرابی ہیں، یا ظالم ہیں، تو ایسوں کے ساتھ صحبت نہیں رکھ، تیرا کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ نہ گزرے، تو مل لینا شاید لیکن تیرا ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم نہ گزرے، صحبت نہ رکھنا۔ اور نمبر 2، تو ان کے ساتھ کھانا بھی نہ کھانا۔ سختی سے خدا جو ہے منع کر رہا ہے ملامت کرنے والوں کے لیے، جو بےزتی کرنے والے ہیں، جو گالیاں دینے والے ہیں، ان کے ساتھ تم ایسا مراسم نہیں رکھنا ہے۔ پھر تیسری بات جو دہشت گردی، زبانی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، دھوکہ دینا، فریب دینا۔ آپ کو پتہ دھوکہ جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے۔ کئی دفعہ میں اور آپ سمجھتے جو میں دھوکے دے رہا ہوں کسی کو، مطلب فون پہ دے رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ دے رہا ہوں، مل کر دے رہا ہوں، وہ دھوکہ جو ہے وہ بس جناب میں انجوائے کر رہا ہوں، میرا کام بن رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا یہ مرتا نہیں ہے، یہ واپس آتا ہے، پلٹ کے آتا ہے۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسے، یہ گولڈن رول ہے خدا یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، جیسا ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ویسا ہوگا۔ جس پیمانے سے تم ناپو گے تمہارے لیے بھی ناپا۔ تم پر افسوس جب کہ تم غارت نہ کیے گئے تم نے غارت کیا، جب کہ تمہیں دغا بازی نہ دی گئی تم نے دغا بازی کی، جب تم غارت کر چکے گئے تمہیں غارت کیا جائے گا، جب تم دغا بازی کر چکو گے تمہیں دغا بازی کی جائے گی۔ مطلب دھوکہ دو گے تمہیں بھی دھوکہ دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک دہشت گردی کی قسم ہے، ہم فریب دے رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بہکارے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ابلیس نے بھی دھوکہ دیا اور اب آج تک دے رہا ہے، وہ آج بھی اس کے ہیلے بہانے ہمارے سامنے فریب دے رہا ہے وہ ہمیں، تو ہم اسی کے ایجنٹ بن کر دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا، یہ جہاں چند روزہ ہے، یہاں سے ہم نے اس جان فانی کو کسی لمحے بھی کوچ کر جانا جب ہمارا بلاوا آئے گا، لیکن جب ہم اپنے خالق حقیقی اپنے خداوند یسوع مسیح کے سامنے ہوں گے وہاں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس پر توکل کرتے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور دھوکے کی زندگی سے نکلے۔ زبور نمبر 10 اس کی 7ویں آیت، زبور نمبر 10 اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا منہ لعنت اور دغا اور ظلم سے پر ہے، شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ لوگ جو دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، شریروں کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ شریر جو ہے وہ پہلے تو مغرور ہے، پھر اس کا منہ جو ہے وہ 7ویں آیت میں لکھا ہے لعنت اور دغے اور ظلم سے پر ہے۔ ہم نے بچنا ہے تاکہ ہم شریروں کی فہرست سے نکل جائیں اور مسیح یسوع کے حقیقی پیروکار بن جائیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کے یہ فی الحقیقت حقیقی مسیحی ہے، یہ فی الحقیقت حقیقی مسیحی کا پیروکار ہے، یہ اپنے خداوند سے حقیقی محبت کرتا ہے، اور پھر زندگیاں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ ہم دھوکہ دینا یا فریب کرنا یہ بھی ایک جو ہے وہ زبانی دہشت ہے۔ پھر اس کے بعد جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی گواہی دینا، اور خدا اس سے منع کر رہا ہے۔ جھوٹ سے خدا کو نفرت ہے، جھوٹے ہونٹوں سے، لبوں سے خدا کو نفرت ہے۔ کتنی بار ہم سچ بول سکتے ہیں اور جب ہم جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار اگر میں سچ بول بھی دیتا تو کون سا اس نے مجھے مار دینا تھا۔ لیکن ہم اپنی عزت، اپنے جناب مرتبے کا خیال رکھنے کے لیے کہ چلو جناب میں اگر سچ بولوں گا تو یہ مجھے ایسے کرے گا، وہ سمجھے گا، تو ہم جھوٹ بول دیتے۔ جھوٹ سے ہم نے نکلنا۔ امثال 19 باب اس کی 5ویں آیت، امثال 19 باب اور اس کی 5ویں آیت، اور پھر اس کے بعد 9ویں آیت، جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے وہ بے سزا نہیں چھوٹے گا، اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہیں پائے گا۔ بہت سے لوگ آج کیوں رہائی نہیں پا رہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ دعائیں تو کر رہے ہیں رہائی پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے، بحال ہونے کے لیے، خوشحال ہونے کے لیے، لیکن ان کو رہائی مل نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ تو اس کو ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب چھوٹی سی بات ہے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ پھر 9ویں آیت میں اسی باب میں 19 باب کے 9ویں آیت میں
یہاں پر لکھا ہے جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہوگا، فنا ہو جائے گا وہ. یہ بھی خدا کا کلام کہہ رہا ہے. اس لیے دہشت گردی ہے، اس سے بچنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ سخت ہے. خدا اس کے خلاف بڑا سخت رویہ رکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے اس سے بچنا ہے. اس کے بعد پانچویں جو بات ہے جو زبانی دہشت گردی ہے، وہ عیب جوئی ہے. دوسروں کی برائیوں کے بارے میں بات کرنا، عیب جوئی. عموماً کسی تیسرے شخص کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں کلام واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس سے بچنا ہے. خدا مجھے یسوع مسیح نے کہا عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. میں سمجھتا ہوں عیب جوئی کرنے کی بجائے ہم اس شخص سے ملے جو کلام ہمیں بتاتا ہے طریقہ، ہم اس سے ملیں، اس سے بات کریں. آپ کے اندر یہ خامیاں، یہ چیزیں ہیں جو جس کو میں دیکھتا ہوں آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں تو آپ اس پہ کام نہیں کرتے تو آپ خادم کلانا چھوڑ دیں، یہاں آپ یہ کرنا چھوڑ دیں. وہ عیب جوئی ٹھیک نہیں ہے. معاشرے میں زیادہ تر جو ایک بڑے تعداد ہے وہ عیب جوئی کرنے والوں کی ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم دوسروں کی شہرت خراب کرتے ہیں، ان کو بے اعتقاد بناتے ہیں، انہیں مالی نقصان دیتے ہیں. تو اس سے ہم نے بچنا ہے. اور ان پانچوں میں سے آخری جو ہے نا عیب جوئی سب سے خاص ہے. پتہ کیوں؟ آپ چار چیزوں کو تو بڑی جلدی پہچان جائیں گے. آپ لعنت کرنے کو، ملامت کرنے کو، فریب دینے کو، جھوٹی گواہی دینے کو بڑی آسانی سے پہچان جائیں گے، لیکن عیب جوئی جلدی پہچانی نہیں جاتی ہے. اور یہ مسیحوں میں بڑی عام ہو گئی ہے. غلط العام اسے کہہ سکتے ہیں آپ، عام ہی ہو گئی ہے. غلط کام لیکن عام ہو گیا ہے. ہم بیٹھ کر جو ہے وہ دوسروں کی جو عیب ہے ان کو بتانا بڑا پسند کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم وقت نکال کر وہاں پہنچتے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑے سنیں گے ہمارے ان باتوں کو مزے لے کر، اور پھر ہمیں جو ہے وہ ہم ان کی سنیں گے اور وہ ہماری سنیں گے. اس لیے ہم نے اس سے بچنا ہے. یہ ایسا ہتھیار ہے جس سے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوتی ہے. عیب جوئی بہت بڑا ہتھیار، خطرناک ہتھیار ہے. خدا میں یسوع مسیح میں اسے کوئی عیب نہیں ملا، اس لیے وہ اس کی عیب جوئی بھی نہیں کر پایا. یسوع مسیح نے کبھی کسی کی عیب جوئی نہیں کی. اگر کوئی سامنے آ گیا، جیسے زکئی ہے، مسئول لینے والا ہے، یسوع مسیح اسی علاقے کا تھا، جانتا ہوگا اس کے بارے میں مسئول لینے والے کیسا سلوک کرتے تھے اسرائیلیوں کے ساتھ، یہ بھی جانتا تھا. وہ خود خداوند خدا، وہ خود سب کچھ جانتا تھا. لیکن اس نے زکئی جب خداوند یسوع کو دیکھنے کی جستجو کرتا ہے تو زکئی کو وہ کہتا ہے اے زکئی نیچے اترا، آج میں نے تیرے گھر کھانا کھانا ہے. دیکھیں وہ عیبوں سے بھرا ہوا تھا، عیب تھے اس کے اندر، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے گھر پہنچ رہے ہیں. اس کو کوئی جو وہ تانا نہیں دے رہے، کوئی اس کی عیب جو دوسروں کے ساتھ نہیں کی، انہوں نے صرف اس کے ساتھ کھانا کھایا. اور وہ اٹھتا ہے اور وہ اپنا مال متا نکالتا ہے اور جن سے ناحق لیا ہوتا ہے ان کو واپس کرتا ہے. کیسا زبردست امپیکٹ ہے عیب جوئی نہ کرنے کا، اور کیسا غلط امپیکٹ ہے عیب جوئی کرنے کا. تو آئیں ہم اس کو سمجھیں کہ عیب جوئی کرنے والا اور عیب جوئی سننے والا دونوں ہی جو ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے. ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. اس ہتھیار کو جو عیب جوئی کا ہتھیار ہے اس کو ہم نے ختم کر دینا، زندگی سے نکالنا ہے. تو اب آنے والے دنوں میں عیب جوئی پر واضح طور پہ بات کروں گا، اس لیے آپ نے ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ان باتوں کو جاننا ہے. اگر آپ ان سارے سرمنز کو سنتے ہیں اور آپ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ اور مضبوط ہو جائے گا. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان.